جماعت اہل سنت کے قدیم طریقہ کار کے مطابق اپنے کریم آقا رحمت والے مصطفیٰ حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان والی بارگاہ میں جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ بغداد معلیٰ میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، بزنس مین، ابو المظفر حسن اس کا نام تھا۔ ایک مرتبہ اس نے پلاننگ کی کہ میں قافلے کے ساتھ ملک شام جاؤں اور وہاں تجارت کروں، بزنس کروں، خوب کماؤں۔ اجازت لینے کے لیے وہ حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا۔ ہمارے پیر و مرشد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقتدر اساتذہ میں، ٹیچرز میں ایک بڑا نام آتا ہے حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ تاجر اجازت مانگنے کے لیے اور دعا کی درخواست کرنے کے لیے حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں آیا، کہا حضرت میں قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا ہوں، دعا کی درخواست ہے، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ میرا سفر کامیاب کرے اور مجھے خوب نفع ہو۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری بات مانو تو اپنا سفر ملتوی کر دو، مت جاؤ، کینسل کر دو، اس لیے کہ میں نے علم باطنی کے ذریعے یہ اندازہ لگایا ہے اگر تم وہاں پہنچ گئے، ڈاکو نہ تمہیں چھوڑیں گے نہ تمہارا مال چھوڑیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے اور تمہارا مال و اسباب سب لوٹ لیں گے، اس لیے اپنا سفر ملتوی کر دو۔ بیچارہ وہ بڑی خوشی سے گیا تھا، دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے، اللہ کے ولی ہے میرے لیے دعا کر دیں گے، ویسے بیڑا پار ہو جائے گا، سفر میں ہر قدم پر اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی۔ لیکن اس نے اپنی امید سے برخلاف جب یہ سلسلہ دیکھا کہ حضرت شیخ حماد تو اسے فرما رہے کہ سفر ہی کینسل کر دو، گئے تو ڈاکو تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، تمہارا مال بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا تو راستے میں سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ میرے پیر و مرشد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پریشانی دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے اے سے لے کر زیڈ تک پوری کہانی سنائی کہ حضرت میں قافلے کے ساتھ ملک شام جانا چاہتا ہوں بزنس کے لیے، آپ کے استاذ گرامی حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں گیا تھا دعا کی درخواست کرنے کے لیے، مگر انہوں نے ایسا کہا اور مجھ سے فرمایا کہ ابھی مت جاؤ، اگر تم چلے گئے تو ڈاکو تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، تمہارا مال بھی لوٹ لیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت یہی پریشانی ہے، اسی پریشانی کی وجہ سے میں اس حال میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا غوث پاک نے شوق سے ملک شام جاؤ، اللہ سب بہتر کرے گا۔ جب غوث پاک سے یہ اس نے سنا اور خوش ہو گیا، خیر تیاری شروع کی اور قافلے کے ساتھ ملک شام چلا گیا۔ ملک شام میں جو اس نے کاروبار کیا، جو تجارت کی، جو بزنس کیا، اللہ نے بڑا نفع اس کو عطا فرمایا۔ اب وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر کے ملک شام کے شہر حلب میں پہنچا اور نہ جانے کہاں اس نے رکھ دی وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی، وہ مل نہیں رہی، کبھی یہاں بھاگے، کبھی وہاں بھاگے، کبھی وہاں دوڑے، کبھی یہاں دوڑے، تھک گیا چلتے چلتے اور یاد بھی نہیں آ رہا کہ وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی میں نے کہاں رکھ دی۔ تھکن کی وجہ سے اس پر غنودگی طاری ہوئی اور اسی میں اسے نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ ڈاکوؤں کا ایک ریلا آیا، اس کے قافلے پر حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا اور اس کا سارا مال لوٹ لیا۔ جب یہ ڈراؤنا خواب دیکھا اس کی آنکھ کھل گئی، استغفر اللہ پڑھنے لگا، لا حول شریف پڑھنے لگا، اور جیسے آنکھ کھلی اسے یاد آ گیا کہ میری 1000 اشرفیوں کی تھیلی کہاں پر ہے۔ وہاں گیا، جیسے رکھی تھی ویسے موجود تھی، اٹھایا اور پھر اپنے قافلے کے ساتھ واپس بغداد آ گیا۔ اب آ تو گیا، اب سوچ رہا ہے کہ پہلے حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں جاؤں یا غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤں۔ راستے میں تھا، سوچ رہا تھا حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں پہلے جاؤں یا حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤں، تو سوچ ہی رہا تھا کہ راستے میں حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ مسکرا کے فرمانے لگے پہلے جا کے غوث پاک سے ملاقات کرو، اس لیے کہ وہ قطب ربانی، محبوب سبحانی اور غوث سمدانی اور پیر لاسانی ہے، انہوں نے تمہارے حق میں کتنی بار دعائیں مانگی ہے،
تب جا کر کے تمہاری تقدیر بدلی ہے. تمہارے ساتھ ریئل میں جو واقعہ ہونے والا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بیداری میں ہونے والے اس پورے واقعہ کو تمہارے خواب میں ٹرانسفر کر دیا. خواب میں منتقل ہو گیا وہ. اب یہ بڑا تعجب کر رہا تھا یہ تاجر، بھاگا بھاگا سرکار غوث پاک کی خانقاہ میں پہنچا. میرے غوث پاک نے دیکھتے ارشاد فرمایا ہاں واقعی میں نے تیرے لیے 17 سے لے کر 70 بار دعائیں مانگی ہیں، تب جا کر کے تیری تقدیر پلٹی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک وہ تاجر جس کے ساتھ ریئل میں واقع ہونے والا تھا، قتل ہونے والا تھا، اس کا مال و اسباب لوٹا جانے والا تھا، مگر سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولا کریم کے دربار میں اس کی صحت و سلامتی کی دعائیں مانگی. اللہ تعالی نے اس کے ساتھ بیداری میں ہونے والے واقعے کو خواب میں منتقل فرما دیا. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن کرم عطا فرمایا. درجات کتنے بلند ہیں میرے غوث پاک کے. جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو راویہ اکرام لکھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں بات درج کی گئی کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے اور انہیں چھینک آتی وہ الحمدللہ کہتی اور میرے پیر مرشد غوث پاک ان کے پیٹ ہی سے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیا کرتے ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے اور ہمارے کان میں اس کے الحمدللہ کی آواز آ جائے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیں. مگر ایک فرق تھوڑا سا یاد رکھیے گا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ تو ہم کہیں گے یرحمک اللہ کاف پہ زبر لگا کر. لیکن ہماری امی کو چھینک آئی، ہماری زوجہ کو چھینک آئی، ہماری بہن کو چھینک آئی، ہماری بھانجی بھتیجی خالہ پھوپھی کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا چھینک آنے پر، تو اب جب رپلائی میں یرحمک اللہ کہیں گے تو یاد رکھنا یہاں کاف پہ زیر لگے گا، یرحمک اللہ. غوث پاک یہی کہا کرتے تھے. اس میں جینٹس اور لیڈیز کا تھوڑا فرق ہے، یہ عربی گرامر کی بات ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند درجہ ہے کہ آپ کی ماں کو چھینک آتی وہ الحمدللہ کہتی تو آپ پیٹ ہی سے یرحمک اللہ کہہ کر کے جواب دیا کرتے تھے. فرسٹ آف رمضان، پہلے رمضان کو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی روزہ رکھا، غروب آفتاب کے وقت اپنی امی جان کا دودھ نوش فرمایا اور آپ کی امی جان فرماتی میں نے دیکھا جب میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا اس نے آتے سجدہ کیا اور اس کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے اور اللہ 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 کی آوازیں آ رہی تھی. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ جس دن آپ جیلان مقدس میں پیدا ہوئے اس وقت جیلان کی 1100 عورتیں حاملہ تھیں، 1100 عورتیں پریگننٹ تھیں. جس دن میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے ان 1100 عورتوں نے اپنے اپنے بچوں کو جنم دیا. اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی آمد کی برکت سے ساری عورتوں کو لڑکے عطا فرمائے. ان آنے والے سارے لڑکوں کو اللہ نے اپنا ولی بنایا. یعنی میرے غوث پاک جب دنیا میں آئے تھے تو اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ 1100 ولیوں کی فوج لے کر کے آئے تھے. 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہوئی ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کی، ہمارے پیر و مرشد کی. تو رسم بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کو استاد گرامی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ حضرت بچے کو بسم اللہ پڑھا دیجئے. ہمارے ابھی الحمدللہ آج مسلمانوں میں یہ سلسلہ رائج ہے اور اللہ کرے کہ قیامت تک چلتا رہے. میں جانتا ہوں کہ آج مسلمانوں نے مسلمان ہونے کے باوجود اسلامی بہت ساری رسوم و رواج کو ختم کر کے اب نئے زمانے کے اعتبار سے نہ جانے کیسے کیسے خرافات گڑھ لی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے رسمیں گڑھ لی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے اپنے ریتی رواج گڑھ لیے ہیں جن کا دور سے بھی اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کرے یہ کہ رسم بسم اللہ خوانی جو ہمارے بزرگوں سے چلتی چلی آ رہی ہے قیامت تک جاری رہے اور ہمارے گھروں میں ہونے والے خرافات اس رسم بسم اللہ خوانی کو کبھی فراموش نہ کرے، بلکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہمارے گھر میں جو خرافات یا غلط رسمیں رواج پا رہی ہیں اللہ تعالیٰ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رسم بسم اللہ خوانی کی برکت سے ہمارے گھر میں ہونے والی تمام بری رسموں کو اور برے خرافات کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے اور اللہ میں ایک اور نیک بن کر شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر یہ ایک بہترین عمر قرار دی گئی ہے. اگر آپ کا بچہ 6 سال کا ہو گیا آپ ابھی بسم اللہ کریں گے کوئی دقت کی بات نہیں.
آپ کا بچہ بھی 4 سال کا ہی ہوا ہے، 3.5 سال کا ہوا ہے، اور آپ ابھی بسم اللہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں، مگر جو ہمارے بزرگوں سے ایک عمر ثابت ہے وہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہے۔ تو ہمارے پیر و مرشد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی اور پہلی مرتبہ آپ کو مدرسے لے جایا گیا، مدرسے میں لے جانے کے بعد استاد محترم کی بارگاہ میں بٹھایا گیا اور استاد محترم سے درخواست کی گئی کہ حضرت عبد القادر کو آپ ذرا بسم اللہ خانی کرا دیجئے، یعنی سے بسم اللہ پڑھا دیجئے۔ استاد محترم نے فرمایا جی بیٹا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے پیر و مرشد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استاد کے پڑھانے پر پڑھ تو لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن ابھی استاد صاحب کچھ اور پڑھانے والے تھے، میرے غوث پاک خود بخود پڑھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین سورہ فاتحہ مکمل کر دی، الف لام میم شروع کی، میرے غوث پاک نے وہ بھی مکمل کر دی۔ ایک بیٹھک میں کیوں آئے ہیں؟ بسم اللہ خانی کے لیے۔ پہلی مرتبہ مدرسے میں آپ کو بٹھایا گیا ہے، کیوں؟ رسم بسم اللہ خانی کے لیے۔ مگر استاد صاحب یہ دیکھ کر ششوپنج میں ہے، حیران ہے کہ وہ بچہ جس کی عمر ابھی صرف 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہے، ابھی ہم نے اسے صرف تعوذ پڑھائی یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمارے پڑھائے بغیر اس بچے نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، 10واں پارا، 11واں پارا، 15واں پارا، 16واں پارا، 17واں پارا ایک بیٹھک میں بغیر دیکھے اور بغیر غلطی کیے میرے غوث پاک نے 18 پارے پڑھ کے سنائے۔ 18 پارے پڑھ کے جب غوث پاک نے سنا دیے، اب میرے غوث پاک خاموش ہو گئے۔ اب استاد صاحب نے کہا بیٹا اور پڑھو نا، 18 پارے پڑھ لیے اور پڑھو، کہا حضرت بس اتنے یاد تھا۔ تو میرے غوث پاک فرمانے لگے بیٹا آج تک زندگی میں کبھی ایسا واقعہ نہ تو سننے کو ملا ہے نہ دیکھنے کو ملا، ایک بیٹھک میں وہ بھی بغیر دیکھے اور وہ بھی بغیر مسٹیک کیے 18 پارے کمپلیٹ سنا دیے۔ بیٹا اس میں راز کیا ہے؟ تو میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں استاد محترم دراصل بات یہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں ان 18 پاروں کی حافظہ تھی۔ روزانہ نماز فجر کے بعد میری ماں ان 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ الحمدللہ میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر ان 18 پاروں کو اتنا سنا کہ ماں کے پیٹ میں ہی 18 پاروں کا حافظ ہو گیا۔ یہ کہنا تو آسان ہے، آپ کا سننا بھی آسان ہے، اور سننے کے بعد سبحان اللہ کہنا بھی آسان ہے، مگر ہماری سوسائٹی میں رہنے والے کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو ان باتوں کو نہیں مانیں گے۔ وہ کہیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا، سمجھ میں نہیں آ رہا یار یہ کیسے ہو سکتا۔ تو میں زیادہ کچھ بھاشن نہ دیتے ہوئے صرف آدھی لائن میں بات نہ کر دوں، سمجھ میں نہیں آ رہا نا، تبھی تو کرامت ہے۔ یہاں جتنے ہمارے بھائی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بھی شاید یہاں موجود ہوں گے جو ماشاءاللہ ایک مہینے میں ایک قرآن، 2 3 قرآن رمضان کے علاوہ بھی مکمل کرتے ہوں گے، کیونکہ ان کا سمجھ لیجئے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا قرآن کی دیوانگی میں ہے، وہ اتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر یہاں پر ایسے بھائی میرے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور اس کی برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ان کی سینے اور روشن فرمائے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ الحمد کے حمزہ سے لے کر من الجنت والناس کی سین تک ایک بیٹھک میں قرآن پڑھنا چاہیں کتنی دیر لگے گی؟ چلو بتاؤ، چلو 1 منٹ۔ آپ قرآن تو پڑھتے ہیں اور بہت پڑھتے ہیں، لیکن حافظ تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ ٹھیک، اب سنو، آپ کی نظر میں آپ کے شہر میں کوئی ایسا حافظ قرآن ہو جسے ٹناٹن قرآن یاد ہو، بہترین قرآن یاد ہو سے، اگر اسے بٹھا دیا جائے کہ حافظ صاحب ذرا قرآن پڑھو ایک بیٹھک میں، کتنے دیر پڑھ لیں گے حافظ صاحب؟ ہمارے بھائی حافظ محمد عرفان فریدی صاحب جو اپنی مسجد میں ہر سال نماز تراویح آپ کو پڑھاتے ہیں، ان کو اتنا قرآن پکا یاد ہے ماشاءاللہ، انہوں نے 5 سے 6 مرتبہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بھائی جان کتنی دیر میں پڑھ لیا؟ کہتے ہیں 5.5 سے 6 گھنٹے لگے، پورا قرآن ایک رکعت میں 5.5 سے 6 گھنٹے۔ ہم چونکہ مدرسوں میں پڑھے ہیں اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے کئی دوست جو حافظ بنتے تھے، جب ان کا حفظ قرآن مکمل ہو جاتا تھا تو اپنے استاد محترم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے دہرائی کے لیے، تو استاد صاحب فرماتے تھے تیاری کر کے آؤ، اب تم سے ہم ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنیں گے۔ تو وہ پوری تیاری کر کے جاتے، تازہ وضو کیا، تازہ غسل کیا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، اللہ میری مدد کرنا، اور استاد صاحب کے پاس بیٹھ گئے۔ ایک بیٹھک میں انہوں نے الحمدللہ 6 گھنٹے میں، کسی نے 7 گھنٹے میں، کسی نے 7.5 گھنٹے میں پورا قرآن سنایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج پکے سے پکے حافظ کو لے لو اور اس سے ایک بیٹھک میں قرآن پڑھنے کے لیے کہو تو 5 تو منیمم ہے، میکسیمم بھی ہو سکتے ہیں 5.5 6.5 7 7.5 8 گھنٹے، جیسے اس کی پڑھنے کی رفتار۔
جانتے ہو آپ امام حسن حسین کے بابا جان حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کتنے گھنٹے میں پورا قرآن پڑھتے تھے؟ یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں جو ٹناٹن حافظ ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کو پورا قرآن مکمل کرنے میں 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے 6 گھنٹے 6.5 گھنٹے 7 گھنٹے 7.5 گھنٹے لگتے۔ حضرت مولا علی کی کرامت بتاؤں آپ کو، باقاعدہ آپ کی سیرت میں بات درج ہے کہ جب آپ گھوڑے پر بیٹھتے ایک پیر اس کے پیڈل پہ رکھتے اور دوسرا پیر دوسرے پیڈل میں رکھنے والے ہوتے، کتنے گھنٹے لگتے ہیں اس میں؟ چند سیکنڈ تو لگیں گے نا، اتنی دیر چند سیکنڈ لگیں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں، آپ کی شانوں میں، آپ کے درجات میں، آپ کے مرتبوں میں، آپ کی عظمتوں میں ایک عظمت یہ بھی نظر آ رہی ہے، کتابیں بتا رہی ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان و شوکت عطا فرمائی کہ جب آپ گھوڑے پر بیٹھتے ایک پیڈل پر پیر رکھتے اور دوسرے پر رکھنے والے ہوتے، رکھنے سے پہلے الحمد سے لے کر کے والناس تک پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ نہیں میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہی تو کرامت ہے، الحمدللہ۔ اور یہ شان ہے ولیوں کی، قرآن پاک کے اندر جہاں نبیوں کا ذکر موجود ہے وہاں ولیوں کا ذکر بھی موجود ہے، اور 11ویں منانے والوں 11ویں پارے کے اندر ہی ولیوں کا ذکر موجود ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اولیاء کاملین کے دامن کرم سے وابستہ رہنا نصیب فرمائے۔ تو یہ غوث پاک کی کرامت ہے جناب، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اگر کوئی اس ولی کو یا کسی بھی ولی کو بندہ ہونے کی حیثیت سے دیکھ کر کہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں سوال کروں آپ سے، اگر اللہ اپنے کسی بندے کو یہ پاور دے دے، اب بتاؤ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں کتنے مردے زندہ کیے۔ یہ کرامتیں سن کر کے ہماری قوم کے وہ لوگ بوکھلا جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موت و حیات اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہے گا وہی زندہ ہوگا، اللہ جسے چاہے گا وہی مرے گا، یہ کیسے بندوں کے اختیار میں آ گیا؟ تو اگر میں یہ سوال کروں، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یہ پاور دے دے، اللہ اگر یہ اختیار اپنی کرم سے اپنی رحمت سے یہ اختیار کسی بندے کو دے دے کہ یہ بندہ زندہ اور مردہ کر سکتا ہے، تو کہ نہیں مانو گے؟ ماننا پڑے گا۔ قرآن پاک کا 3 پارہ اٹھائیے آپ، سورہ آل عمران نکالیے، آیت نمبر 49 پڑھیے، کیا لکھ رہا پڑھو۔ ایک بندے اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ارشاد لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 49 میں، وہ فرماتے انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں شفا دیتا ہوں، ابرئ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو اور سفید داغ والوں یعنی کوڑیوں کو، اور کیا کرتا ہوں؟ واحیی الموتى، اور مردے زندہ کرتا ہوں۔ کس کے حکم سے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے کو پاور دے دے، حکم دے دے، اجازت دے دے، اختیار دے دے، اتھارٹی دے دے، تب بھی کیا وہ نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی آبجیکشن کرے گا نا تو اسلام سے نکل جائے گا، اس لیے کہ وہ بندے پر آبجیکشن نہیں کر رہا، اللہ کی قدرت پر آبجیکشن کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل نہیں پڑھی آپ نے، اس میں یہ آیت نہیں پڑھی آپ نے، وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے، جب چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے پاور عطا کر دے، تو اس لیے آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ہے اللہ والوں کی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی عطا کیے بغیر، سن لو غور سے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ غوث پاک ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی بڑے سے بڑا ہو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں جب اللہ عطا کر دے تو اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور جو ہمارا عقیدہ ہے نا غوث پاک نے یہ کیا، غوث پاک نے یہ کیا، تو ہمارا بنیادی عقیدہ کہ اللہ کے عطا کرنے سے کیا۔ تو ان باتوں کو یاد رکھا کیجئے، مارکیٹ میں، بازار میں، بازار لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے نا تو یہی ہوگا، کبھی یہاں سے وسوسہ گھسے گا، کبھی یہاں سے وسوسہ گھسے گا، اور پھر کبھی یار فاتحہ دیتے ہیں یار کھانا آگے کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی لوجک کیا ہے؟ فاتحہ جب دیتے تو کھانا آگے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اگر پیچھے رکھ کے دے، کھانا پیچھے رکھے اور اب پڑھے، چاہتے کیا ہو بھائی؟ میں تو فاتحہ کا نہیں کھاتا، تیری قسمت ہی نہیں کھاتا۔ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے وہ شیطان نہیں کھاتا۔
اس لیے مقدر والے بنو. میں اتنا کہتا ہوں, دیوالی اور ہولی کا ڈبہ آ جائے, میرے سیٹھ جی نے دیا ہے, شنکر جی نے دیا ہے, دونوں ہاتھوں سے کھائے گا, وہ حلق میں نہیں جانے پائے گا, دوسرا لڈو پھر منہ میں لے آئے گا. کیوں؟ ختم نہیں ہو جائے. میرے بچے ٹیک نہ کر دے, مجھے میٹھا بہت پسند ہے, میں میٹھا کھاؤں. دیوالی اور ہولی کے ڈبے آ جائے, مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حضرت کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے, فتوا کیا ہے, تقویٰ کیا ہے, کچھ مت پوچھو. ارے یار پہلے کھا لو, پھر بعد میں پوچھ لیں گے حضرت نے کچھ بتا دیا ہمیں گناہ تھا یا کیا تھا تو توبہ کر لیں گے. وہاں پر کچھ نہیں ہے. اور یہاں فاتحہ کہا جائے گا, دھڑلے سے بولیں گے ہم نہیں کھاتے. تو وہ تمہارا مقدر ہے اور یہ ہمارا مقدر ہے الحمدللہ. تو اللہ کے کرم سے, اولیاء کرام کے دامن کرم سے مضبوطی سے وابستہ رہے. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں بھائیو. برے لوگوں کی صحبت عقیدے بگاڑ دیتی ہے, برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. وہ اپنے ایک فارسی شاعر ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتابوں میں اپنی نہیں پڑھا, علماء سے نہیں سنا. صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند. نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی, بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اب ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر ہم کیا بننا چاہتے ہیں. اگر اچھے بننا چاہتے ہیں تو اچھوں کی صحبت میں رہیں, اور برے بننے کا شوق ہے معاذ اللہ تو پھر بروں کی صحبت اختیار کریں. لیکن یہ نہ یاد رہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو یہ نیک لوگ ہوئے جن پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے, اور ان کے صدقے انشاءاللہ ان کی صحبت میں رہنے والے جنت میں چلا جائے گا. اور یہ برے لوگ ہیں جو جہنم میں جانے کا ایندھن بنے ہوئے, جو ان کی صحبت اختیار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ان کی سنگت میں پھر وہ جہنم میں لے جانے والا کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکوں کے ساتھ رکھے, بے ادبوں سے بھی بچائے اور بے ادبیوں سے بھی اللہ میں محفوظ فرمائے. ہمارے پیر و مرشد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کسی نے پوچھا, حضرت یہ بتائیے آپ کو پتا کیسے چلا کیا وہ اللہ کے ولی ہیں؟ میرے غوث پاک فرماتے مجھے بچپن میں پتہ چل گیا تھا. جب میں بچہ تھا نا تو میں مدرسے جاتا تھا, مجھے چھوڑنے کے لیے اللہ کے فرشتے آتے تھے. جب مدرسے کے گیٹ پر پہنچتے تھے اور انٹری ہوتی تھی تو فرشتے اعلان کرتے تھے خلو سبیلہ واجلسوا ولیہ, اے مدرسے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ راستہ کشادہ کر دو, اللہ کا ولی آ رہا ہے, بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو. سرکار غوث پاک, یہ مرتبہ ہے آپ کا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کرم سے وابستہ فرمایا ہے. الحمدللہ میرے غوث پاک اپنے مریدوں کے لیے فرماتے ہیں میرا ہاتھ اپنے مریدوں پر ایسے سایہ کیے ہوئے ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہے. اور اللہ نے آپ کو جو اتھارٹی عطا کی ہے اس کے بیس پر آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک مرید کو بخشوا کر جنت میں داخل نہیں کروا دوں گا. پھر آپ فرماتے میرا مرید مشرق میں ہو, میں مغرب میں ہوں, اور اسی کوئی مصیبت پہنچ جائے مجھے آواز دے لے, اللہ کے عطا سے مدد کرنے پہنچ جاؤں گا. اس پر بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے نا لوگوں کو, شک شبہ کنفیوژن, نہ جانے کیا کیا وسوسے پال لیتے. وہ مدد تو اللہ کر سکتا ہے, کسی کوئی اور تو مدد کر ہی نہیں سکتا. اور پھر ہم مدد کس سے مانگ سکتے؟ کسی سے, اللہ کے علاوہ تو کسی سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے. آپ مجھے کوئی ایک آیت ایسی بتا دو قرآن میں, چیلنج دے رہا ہوں. آج کون سی تاریخ ہے؟ انگریزی 3 اکتوبر ہے نا, 3 اکتوبر 2025 کو میں چیلنج دے رہا ہوں. اگر میری زندگی اللہ نے سلامت رکھی تو 3 اکتوبر 2026 میں آپ مجھے آگے بتانا کہ قرآن ایک سال کا پورا ٹائم قرآن پاک میں ایک ایسی آیت تھی جس میں اللہ نے صاف منع کیا کہ میرے علاوہ کسی سے مدد مت مانگو. ایک آیت دکھا دو. 2 سال پہلے اسی جگہ کھڑے ہو کر میں نے بیان کیا تھا غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا. درجنوں آیاتیں, درجنوں حدیثیں اس بیان کے اندر الحمدللہ ہم نے کوٹ کی تھی. آج بھی وہ پورا بیان حسینی چینل جے پور پر موجود ہے. آپ حضرات کے اگر کوئی ایسے لوگ ہو ٹچ میں جو وسوسے کا شکار ہو رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے اور مدد مانگ ہی نہیں سکتے, تو ہمارے اکابر علماء, بڑے بڑے علماء کے بیانات ماشاءاللہ یوٹیوب پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پر موجود ہے. آپ سرچ کیجئے اور ان کے بیانات سنیے قرآن حدیث کی روشنی میں. اور ایک سمپل سا جواب جو میں نے اس پہ دیا ہے ماشاءاللہ 30-35 منٹ کے بیان میں, کئی آیتیں پڑھ کے سنائی, کئی حدیثیں پڑھ کے سنائی. 2 سال یا 3 سال یا 2 سال پہلے کا بیان ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا. وہ آپ سرچ کر لیجیے ایک بار یوٹیوب پہ جا کے, اس کو ضرور سن لیجیے یا ان بھائیوں کو سنا دیجیے. انشاءاللہ میرا دعویٰ یہ ہے اگر ایمانداری کا چشمہ لگا کر کے وہ بیان سن لیں گے اللہ نے چاہا تو ہدایت مل جائے گی. کیونکہ ہم نے بات صرف قرآن سے کی ہے, حدیث سے کی ہے, اپنی طرف سے کوئی دلیل نہیں دی ہے, سب قرآن حدیث سے. اب مانگنے والا, ماننے والا اگر یہ سمجھ کے بیٹھا ہے ہاں واقعی میں مجھے حق سمجھنا ہے تو انشاءاللہ اتنا کافی ہے. اور اگر ڈھیٹ پڑا ہے کہ نہیں, میں تو نہیں سمجھوں.
مجھے تو چاہے امیر علیہ سنت آ کے سمجھائیں یا تاج الشریعہ کے سمجھائیں یا شیخ الاسلام آ کے سمجھائیں، میں تو نہیں سمجھوں گا. کیوں؟ میرا طریقہ کیا؟ آبجیکشن، اونلی آبجیکشن. تو بھائی صاحب ان لوگوں کو تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی سمجھائیں گے، ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں، یہ ملک الموت علیہ السلام کے اختیار میں، پھر وہی سمجھائیں گے ایسے کو. خیر، تو یہ وسوسے خواہ خواہ اٹھتے ہیں. تو ایک آیت بتا دو مجھے قرآن میں، ایک آیت صرف جس میں صاف اللہ نے منع کیا کہ مجھ سے مدد مانگو میرے علاوہ کسی سے نہیں. وہ آیت تو آپ کو سب کو یاد ہوگی نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ خود کہہ رہا ہے اے ایمان والو مدد مانگو، کس سے؟ صبر سے اور نماز سے. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. اللہ تو خود کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو. بہت ساری اس پر بات ہو سکتی ہے لیکن ٹائم چونکہ میرے پاس کم ہے اور بھی دلیل دیتا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ حضرات بالکل نو ٹینشن رہے، اللہ والے جو مدد کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے کرتے ہیں. اللہ کی عطا ہوتی ہے تو مدد کرتے. اور میں نے پہلے بتایا، ابھی میں نے سمجھایا کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کتنے بڑے مرتبے والا ہو کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی جب عطا ہوتی ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. ورنہ جو لوگ آج اسی پر پاگل بنے ہوئے، نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو کل اس کے گھر میں چوری ہو گئی، نمبر ملا کے کہہ رہا یا پولیس والا مدد. کیوں بھائی؟ یہ تو غلط کام کرو. رکھو فون، رکھو فون رکھو. یا اللہ میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے، تو چور کا بتا. ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو نا. پھر یہ پولیس والوں سے رابطہ کرنا اور ان کی مدد لینا، واٹ از دس؟ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا پلیز. یہ شیطان کے بہت بڑے بڑے وار ہیں، نہ جانے کتنے اچھے اچھوں کو لے کے بہکا کے لے گیا وہ اپنے ساتھ. اس لیے برائے کرم یہ میرے 2-4 جو جملے ہیں نا، یہ میں اسی وجہ سے آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں. اللہ کے واسطے اللہ والوں کی صحبت میں رہیے، نیکوں کی صحبت میں رہیے، انشاءاللہ ایمان عقیدہ سب سلامت رہے گا. ورنہ بروں کی صحبت میں رہے گا، اولیاء کرام کے گستاخوں کی صحبت اختیار کر لی، پتہ نہیں چلے گا کہ کب منہ سے کوئی شبد ایسا نکل گیا اور ایمان برباد ہو گیا. آپ حضرات ایک نماز بھی سماعت فرما لیں. آج ماشاءاللہ مغرب ہوتے ہی لگ جائے گی 11ویں شریف. ابھی منائی تھی 12ویں شریف اور ہم منائیں گے، نہیں سب بولو، ہم منائیں گے. اچھا 11ویں کو 11ویں کیوں بولتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس کی 3-4 وجہ ہیں، یا بیان بھی کر چکا ہوں، صرف ایک وجہ سن لیجئے. مشہور مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جاء الحق میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک جو 11ویں والے پیر ہے نا، یہ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں شریف پر پابندی سے کرتے تھے. غوث پاک 11ویں والے پیر جو ہے یہ 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں پابندی سے کرتے تھے. تو ایک مرتبہ آرام کر رہے تھے، 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عبد القادر تم نے ہم کو 12ویں کے ذریعے یاد کیا، جاؤ آج ہم تم کو 11ویں دیتے ہیں. تب سے ماشاءاللہ یہ 11ویں اتنی فیمس ہوئی کہ روکنے والے خوب روکنے کی کوشش کر رہے. کل تک تو ہمارے غوث پاک کے جانے والے سال میں ایک بار 11ویں کرتے تھے، اب تو ماشاءاللہ ہر مہینے کی 11ویں. اور یہ رکنے والی نہیں ہے، ہاں یہ رکنے والی نہیں ہے، یہ چلتی رہے گی انشاءاللہ. 11ویں کی محفل اللہ رسول کو یاد کرنے والی محفل ہے، غوث پاک کا تذکرہ ہونے والی محفل ہے، قرآن کی تلاوت اس میں کی جاتی ہے، ذکر اذکار کیا جاتا ہے، کلمہ شریف پڑھے جاتے ہیں، درود شریف پڑھے جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور غوث پاک کی بارگاہ میں سارے ثواب کیا جاتا ہے. اب آپ سنیے، ایک نماز جسے صلاۃ الاسرار کہا جاتا ہے، صلاۃ الحاجات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو بڑے بڑے ائمہ نے روایت کیا ہے. میں پورا پڑھ کے سناتا ہوں. اور آج نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ ہر سال کی طرح اپنی مسجد میں جماعت کے ساتھ یہ نماز ہوگی. تو اپنا بیان میں فل اسٹاپ کر چکا، اب چند اعلانہ سماعت فرما لیں. دعاؤں کی قبولیت اور حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے ایک مجرب یعنی آزمودہ نماز صلاۃ الاسرار بھی ہے، جس کو امام ابو الحسن نور الدین بن حریر شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ نے بہجت الاسرار میں، اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہوئے تحریر فرمایا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد سنتیں وغیرہ پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف کی سورت پڑھے. سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، مثلا حمد و ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ لے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے، اور 11 بار یہ کہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. پھر عراق کی جانب، عراق کہاں پر ہے؟ عراق ایک ملک ہے،
اور بغداد ہے وہاں پر، تو بغداد کی طرف چلنا ہے. تو عراق کی جانب 11 قدم چلے اور ہر قدم پر یہ کہے یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے. علماء اس نماز کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی نیک جائز حاجت دل میں رکھ کے اس نماز کو ایسے پڑھ لے جیسے طریقہ بتایا گیا اور پھر اس کی حاجت پوری نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میں ان کو بتا رہا ہوں. ہر سال الحمدللہ اپنی مسجد سرائے والان میں 11ویں شب میں نماز مغرب کے بعد با جماعت اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے اور ماشاءاللہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کو فالو کیا جاتا ہے. آج بھی انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد آپ حضرات کے لیے یہ سہولت رہے گی کہ انشاءاللہ نماز مغرب کے فوراً بعد مختصر 5 سے 10 منٹ کا مختصر بیان ہوگا. اس کے فوراً بعد انشاءاللہ اس نماز کو پڑھا جائے گا. بغداد کی طرف 11 قدم چلیں گے. ہندوستان والوں کے لیے جو بغداد کا ڈائریکشن ہے وہ یہ ہے ویسٹ اور یہ نارتھ. ویسٹ اور نارتھ کے جو سینٹر میں جو جگہ ہے نا اس طرف ہے بغداد شریف. اس طرف 11 قدم چلنا ہے اور ہر قدم پر جو میں نے بتایا میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا. جب تشریف لائیں گے آپ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا. اور آج نماز عشاء کے بعد کوئی تقریری پروگرام اپنی مسجد میں نہیں ہے، صرف نماز عشاء کے فوراً بعد نیاز ہوگی 11ویں شریف کی اور آپ حضرات کے لیے انشاءاللہ جو بھی نظر و نیاز کا سلسلہ رہے گا وہ رہے گا. چونکہ آج مسجد مومنان میں دعوت اسلامی کی طرف سے بڑے پیمانے پر انشاءاللہ اجتماع 11ویں انشاءاللہ مسجد مومنان میں ہونے جا رہا ہے، جس میں اپنے پورے راجستھان کے جو دعوت اسلامی کے ہیڈ ہیں انشاءاللہ حضرت قبلہ محمد علی اتاری صاحب ماشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ آج ان کا بیان ہوگا مسجد مومنان میں. تو آپ سب سے گزارش ہے آج یہاں بھی آپ شرکت فرما لیں اور یہاں سے فوراً نمٹ کر کے مسجد مومنان دعوت اسلامی کے عظیم الشان اجتماع میں انشاءاللہ شرکت فرمائیں. آپ حضرات انشاءاللہ اس کی ڈھیر و ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی. اس اعلان کو آپ دوسرے تک پہنچائیے گا تاکہ بالفرض اگر آپ میں سے کسی بھائی کا اس لیے آنا مشکل ہو جائے کہ میں تو دور رہتا ہوں پتہ نہیں کیسے آ پاؤں گا، میں کسی کام میں رہوں گا، تو اب یہ دعوت عام تو کر دیجیے گا کہ آج نماز مغرب کے بعد صلاۃ الاسرار والی نماز انشاءاللہ مسجد سرائے والان میں با جماعت ادا کی جائے گی. طریقہ پھر بتایا جائے گا اور انشاءاللہ ادا کی جائے گی تاکہ جو لوگ آئیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حضور غوث پاک کی برکت سے ان کے دل کی مرادیں حاجتیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پوری ہوں گی. ایک اعلان یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ آنے والی 6 تاریخ کو 6 اکتوبر بروز پیر شریف اپنی مسجد میں دعوت اسلامی کی طرف سے نماز عشاء کے بعد مختصر وقت کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے اجتماع رکھا گیا ہے. جو ہمارے بھائی یہاں پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے کالجز کے اسکول پڑھتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹ، جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے وہ بھی آنا چاہے تو منع ان کو بھی نہیں ہے، علم دین حاصل ہوگا بھی تشریف لائیے گا. اور جو اسلامی بھائی ایسے خاص طور سے اسٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ ان کو اسپیشلی دعوت ہے وہ بروز پیر آنے والے پیر کو منڈے کو نماز عشاء یہیں ادا کریں. نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ مختصر آپ حضرات کے لیے یہ اجتماعی میلاد ہوگا، اجتماع انشاءاللہ ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے. اور آج چونکہ بڑی رات ہے تو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سبھاش چوک پر جو ہر سال عظیم الشان پروگرام ہوتا ہے جلسہ، جس میں آج انشاءاللہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ سے تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرما سکتے ہو. کل جو جلوس جائے گا تو انشاءاللہ احسن والے بابا رحمۃ اللہ علیہ جو عامر شریف میں جن کی درگاہ ہے حسینی والوں کی طرف سے وہاں انشاءاللہ ظہر میں لنگر شریف کا اہتمام ہوگا. جو حضرات جائیں گے کل جلوس میں تو ان حضرات کے لیے وہاں لنگر شریف کا اہتمام ہوگا، وہاں انشاءاللہ آپ لنگر بھی تناول فرما سکتے ہیں. چند سنتیں سن لیں پھر میرا وقت پورا ہو رہا ہے. ہم نے گزشتہ جمعے کو سلام کی سنتیں اور آداب سیکھے تھے، آج مسافہ کرنے کی سنتیں سیکھ لیجیے کچھ. ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیے گا صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سنیے غور سے سنیے گا. مسافہ تو روز کرتے ہیں لیکن کرنے کا طریقہ اور سنت کیا وہ سن لیجیے. 2 مسلمانوں کا بوقت ملاقات دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے. ہاتھ ملانے سے پہلے سلام کیجیے، رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجیے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 2 مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مسافہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت طلب کرتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ان 100 رحمتوں میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہے. ہاتھ ملانے کے دوران درود شریف پڑھیے. ہاتھ جدا ہونے سے پہلے انشاءاللہ دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے یغفر اللہ لنا ولکم، جس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. 2 مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ. آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے. مسلمانوں کو سلام کرنے، ہاتھ ملانے بلکہ محبت کے ساتھ اس کا دیدار کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل میں دشمنی نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. جتنی بار ملاقات ہو
ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں. آج کل بعض لوگ دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ ملاتے بلکہ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے. یہ سب سنت کے خلاف ہے. ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چومنا یہ مکروہ ہے. ہاں اگر کسی بزرگ سے کسی اللہ والے سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد حصول برکت کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو منع نہیں ہے. جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر کسی سے مصافحہ کیا پھر برکت کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو منع نہیں ہے, جبکہ جس سے ہاتھ ملائے وہ ان ہستیوں میں سے ہو جن سے برکت حاصل کی جاتی ہے. اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے یا کسی بھی مرد سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اس سے ہاتھ ملانا جائز نہیں, بلکہ اگر دیکھنے سے بھی شہوت آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے. مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ خالی ہو, ہاتھ میں رومال وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو, ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے. اللہ پاک اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.